صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ایک بار پھر اسٹوڈیو میں ہوں اور حاجیوں کے واقعات یہ سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے 14 واقعات اب تک ریکارڈ کر دیے ہیں، 15واں واقعہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کل سے میرا حیدرآباد کا جدول شروع ہو رہا ہے۔ جو عاشقان رسول باب الاسلام سندھ، حیدرآباد یا اس کے اطراف میں ہیں تو کل بالخصوص ہفتہ وار صحبت و بر اجتماع میں جمعرات کو جو ہمارا فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن ہے اس میں تشریف لائیے گا، تو انشاءاللہ آپ سب سے وہاں ملاقات بھی ہوگی۔ نیت بھی ہے کہ سب سے ملاقات کر سکوں، اللہ کرے آسانی کے ساتھ۔ اور پھر جمعہ بھی غالباً مریم مسجد میں ترتیب ہے، میمن سوسائٹی میں جمعہ، جی، تو جمعے کی نماز بھی حیدرآباد میں ہی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جمعہ بھی وہیں ہوں۔ تو کافی اسلامی بھائی سندھ کے کہا کرتے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو آپ تشریف لائیے انشاءاللہ۔ کل جمعرات اجتماع میں بھی آئیں انشاءاللہ، مل جل کر کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ایک تو یہی آپ کو دعوت دینی تھی، پھر انشاءاللہ بعد میں حیدرآباد کا اجتماع بدری چل پر کل براہ راست بھی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا، تو اور میرے پیج پر بھی ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اس کو بھی ضرور شامل ہو جائیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو یہ واقعہ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ براہ راست بھی چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں حاجیوں کے واقعات سننے کا۔ آج ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا۔ بڑے بڑے دنیا میں آپ نے سخی دیکھے ہوں گے، مگر ذرا یہ واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی۔ حج کا ارادہ کیا تو کئی عاشقان رسول، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہی حج پر جانے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے سب سے اخراجات لیے اور اس کو صندوق میں ڈال کر محفوظ کر لیا، پھر اپنے پلے سے سب کے لیے سواریاں لی کرائے پر، اور یہ قافلہ سوئے حرم رواں ہو گیا۔ جب یہ مدنی قافلے والے آگے بڑھتے گئے تو راستے میں عمدہ سے عمدہ کھانے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے لیے کھلاتے رہے۔ جب یہ قافلہ بغداد شریف پہنچا تو آپ نے سب کے لیے بہترین لباس اور کھانے پینے کا سامان خریدا۔ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا بالآخر مدینہ منورہ میں جب حاضر ہو گیا تو آپ نے ہر رفیق کو مدینہ منورہ سے ان کے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق چیزیں خرید کر عنایت فرمائی۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ کی پرکیف فضاؤں میں یہ مدنی قافلہ پہنچا تو سب نے مناسک حج ادا کیے۔ حج کے بعد یہاں سے بھی اپنے پلے سے سب کو تبرکات وغیرہ خرید کر دی۔ واپسی میں بھی راستے بھر عاشقان رسول پر دل کھول کر آپ خرچ کرتے رہے۔ جب یہ قافلہ اپنے وطن واپس پہنچا تو آپ نے ان کے گھروں پر حسب ضرورت پلستر وغیرہ کروا کر چونا بھی کروا دیا۔ 3 دن بعد اپنے قافلے والوں کی جو جتنے بھی حاجی تھے سب کی اپنے گھر پر دعوت کی، بطور سوغات نے بہترین ملبوسات لباس عطا کیے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے صندوق منگوایا، اس کو کھولا اور ہر ایک حاجی کی رقم جو کی تم انہیں واپس کر دی۔ اللہ غنی، ذرا سوچیے، جو خرچہ لیا تھا وہ سارا واپس کر دیا اور باقی پورے سفر پر آپ خرچ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حج مبرور کی نشانیوں میں، اے میرے حاجیوں غور سے سنیے، حج مبرور کی، حج مقبول کی نشانیوں میں لکھا ہے کہ بندہ کچھ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر زیادہ جائے اور اپنے رفقا پر، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس سفر میں دل کھول کر خرچ کیجیے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ حج کے سفر پر خرچ کرنا، سبحان اللہ، حدود حرم میں خرچ کیا تو 1 کا لاکھ۔ آپ دنیا میں کہیں اور ایک خرچ کریں گے تو 1 نیکی، وہاں تو ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر۔ دل کھول کر اپنے حاجیوں پر، اپنے ساتھیوں پر خرچ کریں اور سبحان اللہ، سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی پسند ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا،
तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। अल्लाह करीम हमें भी बुखल से बचाकर सखावत की नेमत अता फरमाए, कंजूसी के बवाल से हमें रब करीम दूर फरमाए। मनकूल है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला जब यमन के शहर सनआ से मक्का मुकर्रमा की तरफ आए तो आपके पास 10,000 दराहिम थे, 10,000 दिरहम थे। मक्के शरीफ के बाहर आपने खैमा लगाया, चादर बिछाकर सारी रकम उस पर डाल दी, जो भी आता उससे मुट्ठी भरकर अता फरमा देते। जब जोहर की नमाज पढ़ी तो वो चादर झाड़ दी, उस पर 1 दिरहम भी बाकी ना बचा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, ये है अल्लाह वाले, इनकी ये सखावत का आलम होता था। आज लोगों के पास माल होता है फिर भी राह खुदा में खर्च नहीं करते, ज़कात पूरी अदा नहीं करते। ज़कात भी पूरी दीजिए, सदका और खैरात भी कीजिए, मुसलमानों की खैर खाही भी कीजिए। अल्लाह खर्च करने वालों को और अता फरमाता है। अल्लाह मुझे भी सखावत नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। अगले सिलसिले में एक और वाक़या लेकर हाजिर होंगे। अब आइए चलते हैं सिलसिले की जानिब। खुले आम सल्ले अला कहते हैं। जी सुना आपने कैसे सखी हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह करे कि हमें भी दुनिया की मोहब्बत से, माल की मोहब्बत से जान छूटे और हम अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च किया करें। हम जो खर्च भी करें अल्लाह उसे कबूल भी फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।